بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان. میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, وداؤٹ مچ فردر اڈو, میں زیادہ دیر آپ کو تمید نہیں باندھنا چاہتا. میرے پاس آج پاکستان کی ایک بہت عظیم شخصیت ہے, ڈاکٹر ثانیہ نشتر, جو چیئرمین احساس رہی ہیں, اور میں ان کے متعلق کچھ بتاؤں گا. ڈاکٹر ثانیہ نشتر, ویلکم ٹو دا پروگرام. Thank you for having me on your program. ڈاکٹر ثانیہ نشتر بڑی ایک مینی اسپلینڈڈ پرسنالٹی, شاید آپ لوگوں کو کچھ پتا ہو. میں تھوڑا سا بتا دوں, یہ سینیٹر ہیں اور یہ فیڈرل منسٹر کے سٹیٹس کی پرائم منسٹر عمران خان کی کیبنٹ میں تھیں, احساس کی چیئرمین تھی. پاورٹی ایلیویشن کی, غربت ہٹانے کی ایک خاص وزارت بنائی گئی جس کو یہ ہیڈ کرتی تھی. یہ انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں. بائی پروفیشن یہ فزیشین ہے, اور بہت ہی ان کا ایک میجر اکمپلشمنٹ ہے ایز اے ڈاکٹر. یہ تقریباً ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ڈائریکٹر جنرل بننے والی تھی کچھ 8 سے 10 سال پہلے, شاید اس کی بھی ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے. اور انہوں نے بین الاقوامی فورمز پہ بہت اعلیٰ سطح پر انہوں نے چیئر پرسن شپ کی ہے. انہوں نے فن لینڈ, سری لنکا, یوروگوئے کے صدر کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی کمیشنز کو چیئر کیا ہے. یہ ورلڈ اکنامک فورم کی جو فیوچر آف ہیلتھ کیئر ہے اس کے یہ ممبر ہیں. انہوں نے یو ایس نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کو کو چیئر کیا ہے کہ جی جو غریب ممالک ہیں ان کے اندر ہیلتھ کیئر کو کس طرح بڑھایا جائے. یونائٹڈ نیشنز کی یہ گلوبل ہیلتھ کی انٹرنیشنل ایڈوائزری گروپ کی چیئر ہیں. بورڈ ممبر ہیں یہ جرمنی کی حکومت کی انٹرنیشنل ایڈوائزری گروپ آن گلوبل ہیلتھ. امیزنگ, اور اوپر سے ستارے امتیاز ہے. ڈاکٹر ثانیہ صاحب, ایک پہلا سوال تھوڑا سا ہٹ کے ہے, شاید اس سوال کا آپ ایکسپیکٹ نہیں. یہ ایک ڈاکٹر فزیشین, ساری زندگی کی گولڈ میڈلسٹ, ٹاپ آف دا کلاس, اور یہاں یہ غربت, یہ کیسے ٹرانزیشن ہوئی؟ یہ بہت ایک لمبی کہانی ہے مہدی صاحب. میں فزیشین تھی, کارڈیولوجی میں نے ٹریننگ کی. میں ایک ٹیشری ہاسپٹل میں کام کرتی تھی, اور وہاں پر میرا کام یہ ہوتا تھا کہ میں سارے دن کیتھ لیب میں کام کرتی تھی. تو ایک دن ہسپتال میں ایک سرکولر آیا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ اگر کوئی مریض پے نہ کر سکے تو آپ اس کے لیے نئے ڈسپوزیبل نہ کھولیں, جو پے کر سکے اس کے لیے آپ ڈسپوزیبل کھولیں, اور جو پے نہ کر سکے اس کے لیے اسٹیریلائز کر کے یوز کر دیا کریں. اور اب آپ کو معلوم ہے کہ جو ڈسپوزیبل چیز ہوتی ہے وہ تو ون ٹائم یوز کی ہوتی ہے. تو اس دن میں نے اپنا گاؤن اتارا اور میں نے کہا کہ میں اپنی ساری زندگی ایسے تو نہیں گزار سکتی کہ جو صاحب حیثیت ہے ان کو فرق طرح سے ٹریٹمنٹ, اور جو بیچارے جو صاحب استطاعت نہیں ہیں ان کو بالکل ہی فرق طرح سے دیکھنا. تو اس دن میں ایک جرنی پہ گئی, اور وہ جرنی مجھے ہسپتالوں سے بورڈ رومز لے گئی, میڈیسن سے سول سوسائٹی, اور پھر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, اور پھر پولیٹیکل رول میں لے آئی. تو ایک بہت لمبا سفر تھا. مریضوں سے پبلک ہیلتھ پہ لے آئی, پبلک ہیلتھ سے پالیسی میکنگ میں لے آئی. تو ایک بڑا لمبا سفر تھا. مگر بیسیکلی میری موٹیویشن یہ تھی کہ میں ایک دوہرے معیار کی زندگی نہیں گزار سکتی. ساری زندگی میں پیسے کی خاطر امیر لوگوں کو ہی سرو کروں, یہ that's not how I wanted to spend my life. کیا بات. ڈاکٹر صاحب, یہ کتنی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی کہ ایک وہ سرکولر تھا جو آپ کے لیے لائف چینجنگ تھا. ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ بہت ایک جو ویسے ایک بہت ہی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے وہ ہمارے لیے اور لاکھوں کروڑوں کے لیے لائف چینجنگ ہو جاتی ہے, جس طرح کا احساس پروگرام ہے. تو لیٹس گو ٹو دی احساس پروگرام. دیکھیے, غربت کے متعلق بہت باتیں ہوتی ہیں, میں نے بھی ایک زمانے میں شروع کیا اپنا ایک, بٹ یہ غربت ہے کیا؟ انٹینجیبل ٹرمز ہمیں سمجھائیے گا ثانیہ صاحبہ, کہ غربت ہے کیا, اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے جی, ایک تو غربت آپ ایک بڑے انٹرنیشنلی ڈیفائنڈ میٹرک سے آپ
اس کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں. جیسے کہ عالمی بینک نے کہا ہے کہ $1.90 سے کم ہو جس کی انکم, تو وہ انٹرنیشنل پارلنس میں وہ غریب ٹھہراتے ہیں. مگر غربت خالی انکم پاورٹی نہیں ہے. غربت جو ہے وہ پاورٹی آف اپرچونٹی ہے, پاورٹی آف ایکسیس ہے. اگر کوئی بچہ ہے اور اس کے ماں باپ اس کو اسکول نہیں بھجوا سکتے, یا کوئی بیمار ہے, کسی کو ڈائبٹیز ہے, وہ دوا نہیں خرید سکتا, کسی کو آپریشن چاہیے, اس کو آپریشن کے پیسے نہیں ہیں, کسی نے کوئی ٹھیلے والا ہے, اس نے 10,000 روپے کی کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے اور اس کے پاس ایکسیس ٹو کیپٹل نہیں ہے, ایکسیس ٹو کریڈٹ نہیں ہے. تو یہ تمام لیک آف ایکسیس, لیک آف اپرچونٹیز, انیکوالٹیز, انیکوٹیز, ایکسکلوژن, ولنریبلٹی, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ غربت کے زمرے میں آتی ہیں. اور اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ جس ملک میں, جس سوسائٹی میں ہیومن کیپٹل نہ بنے, جہاں تعلیم کا فقدان ہو, جہاں صحت کی سہولیات میسر نہ ہوں, جہاں ہاؤسنگ کنڈیشنز ٹھیک نہ ہوں, یہ تمام غربت کی نشاندہی کرتی ہیں. تو پاکستان میں ہم کتابوں میں تو بہت پڑھتے ہیں, ٹیکسٹ میں بہت پڑھتے ہیں, پیپرز میں بہت پڑھتے ہیں, مگر ایکچولی جب آپ گراؤنڈ پر جا کے دیکھیں تو تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کس طرح سے رہتے ہیں, ان کی لیونگ کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں, گھروں میں کیا کمپلشنز ہوتی ہیں, کس طرح بچیوں کی شادی کر دی جاتی ہے اس لیے کہ وہ ان کو اسکول بھجوانے کے پیسے نہیں ہوتے, لوگ کس طرح ایڑیاں رگڑ کے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں کیونکہ سمپل دوائیاں جو وائڈلی اویلیبل ہیں وہ اس کا وہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بہت ہی وسیع کینوس ہے غربت کا. ساجد صاحب, یہ میں نے ایک آپ کا ڈاکیومنٹری دیکھی جو بڑی ریسنٹلی شاید ریلیز ہوئی ہے, اس کا ٹائٹل ہے احساس 2047 کے, اور میں بڑا اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہوں کہ دل کا پکا ہوں, لیکن جب میں نے وہ دیکھی تو واقعی مجھے آنسو آ گئے. میں نے دیکھا, اور حالانکہ میں خود بھی ایسوسیٹڈ رہا ہوں, لیکن جب میں نے وہ کہانیاں دیکھی سوچی, میں نے کہا یہ بیچارے لوگ کس طرح رہ رہے ہیں. تو یہ جو احساس پروگرام تھا آپ کا, اس کا 2047 کا مطلب ہے کہ آپ 100 سال میں اس کو پاکستان میں ہر کسی کے پاس کوئی غربت کے وہ اس کے تلے پس نہ رہے ہوں. تو before we go to the documentary, یہ احساس پروگرام جو تھا, جو آپ نے ابھی ساری چیزیں بیان کی ہیں کہ مواقع نہیں ہے, ایکسیس نہیں ہے, یہ احساس اس کو ایڈریس کر چکا تھا آپ کے 3.5 پونے 4 سال؟ دیکھیے جی, اگر میں یہ کہوں کہ 3.5 سال میں احساس نے سب کچھ اکمپلش کر لیا تھا اور غربت ختم کر دی تھی اور سوشل پروٹیکشن کو آپٹیمم لیول پہ لے آئے تھے, تو وہ تو کہنا درست نہیں ہوگا. مگر ایک کوشش تھی, ایک بڑی مخلصانہ کوشش تھی. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ویژن تھا کہ ہم پاکستان میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں, اور جب وہ ابتدا میں یہ کہتے تھے تو لوگ ہنستے تھے کہ یہ ویلفیئر اسٹیٹ کیسے بن سکتی ہے, یہ تو صرف اسکینڈینیویا میں ہی ہو سکتی ہے, یہ تو صرف ایسے ہی ممالک میں بن سکتی ہے جہاں بڑی فسکل اسپیس ہو. مگر I would like to say with great humility کہ ہم نے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا کہ یہ ویژن جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا پاسبل ہے, اگر آپ نیک نیتی سے کام کریں, اگر آپ کی یہ نیت ہو کہ آپ نے سماجی تحفظ کو پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن کے کلچز سے نکالنا ہے, آپ نے کرپشن کا کلا کما کرنا ہے, آپ نے ایویڈنس بیس پالیسی لانی ہے, اس کو اچھی طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے, تو اٹس پاسبل کہ آپ سیریس پیش رفت کریں اس کانٹیکسٹ میں, اس ایریا میں. تو آپ کے سوال کا میں بڑا لانگ وائنڈڈ جواب دے رہی ہوں, نہیں بالکل, مگر کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم نے ایک سسٹمیٹک طریقے سے شروعات کی. وزیر اعظم کا ویژن تھا, ہم نے اس ویژن کے
دائرہ کار میں ایک 4 سال کی اسٹریٹجی بنائی. اس اسٹریٹجی کے اہداف تھے، ٹائم باؤنڈ تھے، کوانٹیفائبل تھے، آؤٹ کم بیسڈ تھے. ہم نے ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم بنایا، ایک ڈیڈیکیٹڈ منسٹری بنائی، ایک مربوط لاہ عمل بنایا، پھر اس کا انسٹیٹیوشنل ریفارم پلان بنایا، پھر ڈیٹا اینڈ ڈیجیٹائزیشن کی جو فاؤنڈیشنز تھیں ان کی داغ بیل رکھی، ان کو انسٹیٹیوشنلائز کیا. 34 ملین ہاؤس ہولڈس کا سروے ان 3 سالوں میں مکمل کیا، جو ایشیا کا سب سے پہلا سروے تھا. اس کے بعد 16 پروگراموں کی تشکیل دی، ایک پروگرام کی داغ بیل رکھی، اس کو پائلٹ کیا، اس کو اپ اسکیل کیا، اور وہ مختلف سٹیجز پہ تھے. ان 16 پروگرامز میں کم از کم 9 پروگرامز جو تھے وہ نیشنل اسکیل پہ چل رہے تھے جب ہماری گورنمنٹ گئی، کچھ ڈسٹرکٹ وائڈ تھے، اور جو ہماری جو 4 ایئر اساس کی پہلی 4 ایئر اسٹریٹجی تھی جو اگست 2023 میں ختم ہونی تھی، جب حکومت گئی اپریل 2022 میں، تو اس وقت وہ 80% وہ اسٹریٹجی پہ گولز ڈیلیورڈ تھے. 720 بلین جو تھے وہ ہم ڈسبرس کر چکے تھے. 720 ارب روپیہ آپ دے چکے تھے اس پروگرام کے تھرو غریبوں کو، یا غریب پروگرام. بالکل جی. دور رس ریفارم 16 پروگرام ڈپلائڈ، 720 ارب جو تھے وہ ہم تقسیم کر چکے تھے ان 16 پروگرام کی مدوں میں. 15 ملین ہاؤس ہولڈز، 1.50 کروڑ خاندانوں تک ہماری جو تھی آؤٹ ریچ تھی اس وقت. اور بہت انکساری سے میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس پروگرام کو دنیا نے سراہا. اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے اس کے اوپر لکھا، اور بہت جید گورننس کے جو ایکسپرٹس تھے، جو ڈیلیوری کے ایکسپرٹس تھے، انہوں نے اس کے بارے میں لکھا. اور یہ تمام کام جو تھا، پروگرام کی فاؤنڈیشنز بنانا، 16 پروگرامز چلانا، ریفارم کو چلانا، یہ کووڈ کے ساتھ ساتھ ہوا. کیونکہ 1 سال تو ہم بالکل کووڈ کی آپریشنز میں ہم بالکل جیسے انگریزی میں کہتے تھے نا، we were totally mired in the COVID operations. اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام ایگزیکیوشن ہوئی. اور گورنمنٹ کے جانے سے کچھ دن پہلے گیلپ کا ایک سروے تھا جو نیشنلی ریپرزینٹیٹیو سیمپل پہ انہوں نے سروے کیا تھا، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ 83% آف دا پیپل آف پاکستان نیو اباؤٹ احساس. ان کو پتا تھا کہ احساس کیا چیز ہے، اور 77% نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا، سراہا تھا. جی اس کو سراہا تھا. تو ایک کوشش تھی. میں یہ نہیں کہتی جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ we align the sun, moon and the stars. کوشش تھی، بڑی مخلصانہ کوشش تھی. ٹائم اور ملتا تو پہلی جو 4 سال کی اسٹریٹجی تھی، جو لائے عمل تھا، اس کو ہم ٹائم سے پہلے مکمل کر لیتے. اور پلان یہ تھا کہ نیکسٹ 5 ایئر اسٹریٹجی ہم فوراً لائیں. ویژن یہ ہے کہ 2047 سے پہلے پاکستان میں سوشل پروٹیکشن فار آل ہو. سمجھ گیا. کیونکہ آپ ہر سیکٹر میں آپ کو کوئی ویژن تو ہونی چاہیے، کوئی گول تو ہونا چاہیے. اور پاکستان کی سینٹینری پہ اگر ہم یہ اچیو کر لیتے، اور میں ابھی بھی کہتی ہوں، میری یہ کامل یقین ہے کہ اٹس این اچیویبل گول. اچھا شاہین صاحب، میں اس کے اندر ہم اسپیسیفکلی جائیں گے آپ کے سیکٹر بائی سیکٹر. میں آپ کے سارے یہ پروگرامز دیکھ رہا تھا، احساس آمدن، نشو و نما، لون، اسکالرشپ، لنگر، ایمرجنسی کیش، کوئی بھوک نہ سوئے، پناہ گاہ، ڈسیبل، ایسٹن، تحفظ، دارالاحساس، ایک عورت کو ایک بینک اکاؤنٹ، تعلیم، وسیلہ تعلیم، راشن، بچت اکاؤنٹ، ریڑی بان. یہ اور میں جب دیکھتا جا رہا تھا اور میں پڑھتا جا رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ کتنا ایک میں سوچا تھا کہ ایسے پروگرام پہلے ہمارے پاس پاکستان میں تھے، اگر تھے تو یہ ان سے کیسے مختلف ہے؟ اس لیے کہ بہت سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام چل رہے ہیں. تو ہاؤ واز اٹ ڈفرنٹ؟ یہ پچھلے پروگراموں سے مختلف کیسے تھا؟ دیکھیے جی، احساس، میں گورننس سائٹ پہ تو آتی ہوں، مگر احساس بیسیکلی یہ ڈفرینٹ جو کیٹیگریز ہوتی ہیں، اقسام ہوتی ہیں ضرورت مند لوگوں کی، ہر
قسم کی ضرورت مند کے لیے پروگرام ٹیلرڈ تھا۔ اگر کوئی بچی ہے جس کو وظیفہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ گھر بیٹھ جائے گی اور اس کی 13 سال کی عمر میں شادی ہو جائے گی، تو اس کو تو اسکول کا وظیفہ ہی چاہیے۔ اگر کوئی انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہے جس نے ایک غریب گھرانے کا، جس نے اپنے باپ کے ساتھ دہاڑی لگانی ہے، اگر اس کو اسکالرشپ نہ ملے مگر اس کو ایڈمیشن ملی ہوئی بھی ہے، تو اس کو تو انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ہی چاہیے، اس کو ایک ڈفرینٹ پروگرامیٹک انٹرونشن چاہیے۔ اگر کوئی ریڈی بان ہے اور وہ استحصال کا شکار ہے اور پولیس اور دکاندار اس سے بھتے لے رہے ہیں اور اس کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے، تو اس کو تو آپ جو ریڈی بان کا ساس ریڈی بان تھا اس کی پیرامیٹر سے ہی آپ ایڈریس کر سکتے ہیں۔ کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، اس کو یتیم خانہ چاہیے۔ کوئی حاملہ خاتون ہے، اس نے پریمیچور بچے کو جنم دینا ہے، اس کے لیے تو آپ کو احساس نشو نما چاہیے۔ کوئی ٹھیلا لگاتا ہے اور اس کو 10,000 روپے کا لون چاہیے، تو اس کے لیے تو آپ کو کیش فار ورک ہی چاہیے۔ میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ بھوکا ثانیہ جی بہن، جی ثانیہ صاحبہ، بالکل بھوکا بالکل لنگر، پناہ بالکل گاہ۔ تھینک یو فار برنگنگ دیٹ انٹو دا کانورسیشن۔ جو ہمارے دہاڑی دار ہوتے ہیں، جو دور دراز سے شہروں میں آتے ہیں اور جو زمینوں پہ سوتے تھے، ان کی تو زندگی صرف پناہ گاہ اور لنگر خانوں سے ہی ان کی 1,000 روپے کی دہاڑی میں سے وہ 500 بچا سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فرق کیٹیگریز آف ولنریبل لوگ ہوتے ہیں، ان کی ضروریات فرق ہوتی ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے بس کیش ٹرانسفر کر دیا اور بس سارے مسئلے ختم ہو گئے۔ تو آپ بیسکلی کہہ رہی ہے استحصال کے مختلف طریقے سے استحصال ہوتا ہے، مختلف طریقے کی لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں، ان کو مختلف طریقے سے ایڈریس کرنا چاہیے۔ بالکل، آپ نے اس کو بہت ایلیگنٹلی سمرائز کیا کہ ڈفرینٹ قسم کے فرق قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو ہماری معاشرے کے استحصال کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ کیسے ہوتا ہے وہ ایک لمبی کہانی ہے جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ان کے لیے آپ کو جب پروگرام ڈیزائن کرنا ہوتا ہے تو ان کی ضروریات کے مطابق کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک تو احساس نے اور ابھی ہم نے بہت سے کیٹیگریز کی تو بات نہیں کی، بیوہ کی نہیں کی، معذور کی نہیں کی، مزدوروں کی نہیں کی، جی جی جی، بے روزگاروں کی نہیں کی۔ تو ہم نے 16 پروگرام فرق ضرورت مند لوگوں کی ضروریات کو ملحوظ رکھتے ہوئے بنائے تھے۔ تو احساس ایک امبریلا پروگرام تھا، اور اس مناسبت سے یہ اور گزشتہ جو پروگرام تشکیل دیے گئے تھے ان سے بہت مختلف تھا۔ ہمیشہ ذکر ہوتا ہے کہ جی احساس تو BISP کی ری برانڈنگ ہے۔ دس از ایبسولوٹلی ناٹ ٹرو۔ BISP ایک ادارہ ہے اور وہ ایک کیش ٹرانسفر، اس کے انٹرونشنز تھے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں گے تو میں ان کی ڈفرینسز پہ تفصیل پہ بھی آپ کو بتا سکتی ہوں، مگر پہلے BISP کی انٹرونشن آئی 2008 میں، پاکستان بیت المال کی تشکیل ہوئی 90s کی دہائی میں، اور ان کا ایک اسپیسیفک پرپس تھا۔ مگر یہ پہلی دفعہ ہوا کہ سماجی تحفظ کے مد میں 16 پروگرامز اکٹھے لائے گئے، فرق ضرورت مندوں کی ضروریات کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ تو ایک تو یہ احساس کی ایک بڑا ڈسٹنگوشنگ فیچر تھا۔ بالکل صحیح۔ نمبر 2 یہ کہ احساس نے پہلی دفعہ، اور یہ بھی میں بڑی عاجزی اور انکساری سے کہنا چاہتی ہوں کہ پہلی دفعہ سماجی تحفظ کو اشرافیہ کے ہاتھوں سے اور پارلیمنٹیرینز اور سیاست کے ہاتھوں سے نکالنے کے لیے ایک بہت مربوط کوشش کی، اور اس میں بہت حد تک کامیابی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ آپ نے دیکھا جب کووڈ کی آپریشنز ہم نے رن کی تو بہت زیادہ مخالفت تھی، پارلیمنٹیرینز کی بہت زیادہ مخالفت آئی کہ جی نہیں، جیسے پہلے آفات آتی تھیں اور پیسے دیے جاتے تھے
کہ پارلیمنٹیرینز کو دیے جاتے تھے وہ اپنی کنسٹیچوئنسیز میں جا کے بانٹتے تھے، ہم ویسے ہی کریں. اور اس وقت وزیر اعظم کا ایک بہت کلیدی رول تھا، کیونکہ جو پروپوزل میں لے کے گئی کہ جی ہم اس کو ڈیجیٹلی اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلی مینیج کریں گے، ہم لوگوں کے CNICs ایک SMS شارٹ کوڈ پر لائیں گے، منگوائیں گے، پھر اس کو ڈیٹا انالیٹکس سے رن کریں گے، اور پھر لوگوں کو کمرشل بینکس بھیجیں گے تاکہ وہ بایو میٹرک سگنیچر کے بعد اپنی پیمنٹس کلیکٹ کریں. ہم تمام ملک میں کیمپس لگائیں گے. اور جب پہلے یہ چیز پروپوز ہوئی تو اس پہ بہت بحث ہوئی اور بہت لوگوں نے مخالفت بھی کی، مگر وزیر اعظم بہت اسٹرانگلی اس آئیڈیا کو انہوں نے سپورٹ کیا. اور پھر جب ہم نے یہ آپریشنز رن کی تو یہ دس از اے میٹر آف فیکٹ، یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہی، کہ جو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ صوبوں کو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے فارمولا کے مطابق پیسے جائیں گے. مگر ایک منٹ میں روکیے، میں بات تھوڑی سی کلیریفائی کر. آپ نے کہا کہ جو مڈل مین تھا، خاص مڈل مین آرتی جو تھا، سیاستدان جو چاہتا تھا کہ پیسے اس کے ہاتھ میں آئے، پھر وہ جا کے اپنی مرضی کے لوگوں کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے بانٹے، اس کو آپ نے نکال دیا اور ڈائریکٹ جو حقدار تھے، مستحق تھے، ان کو ڈیجیٹلی کنیکٹ کیا کہ وہ بینک جائیں، اپنا انگوٹھا لگائیں اور جا کے وہ اپنی ان کی بایو میٹرک کو پتہ چلے یہی، اور اس کے ہاتھ میں پیسے تھما دیے. تو بیسکلی آپ نے ایلیمینیٹ کر دیا اس سیاستدان کو بیچ میں سے. جی ہاں، پیسے کی ترسیل میں سیاست کا عمل دخل، کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کا عمل دخل جو تھا وہ بالکل ہٹا دیا. حقداروں کے ہاتھ میں پیسے گئے، شفافیت سے گئے، اور بالکل ہی پارٹی پالیٹکس سے دور ہو کے گئے. جو حقدار تھا ایک فارمولا کے مطابق اس کو پیسے ملے، اور اینڈ میں ہم نے یہ دیکھا کہ ریکویسٹ کہاں سے زیادہ آئی ہیں. ریکویسٹ سندھ سے زیادہ آئی تھیں. ریئلی؟ جی، ریکویسٹ جو ایلیجیبل لوگوں کی ریکویسٹ تھیں وہ سندھ میں زیادہ سے زیادہ آئی تھیں. اور اس کی دو وجوہات ہو سکتی تھیں، یا تو سندھ میں غربت زیادہ ہے، اور یا تو یہ کہ سندھ میں کراچی ہے تو بہت لوگ وہاں سٹرینڈڈ تھے. اور وزیر اعظم کے پاس یہ میں لے گئی کہ جی یہ سچویشن ہے، اور انہوں نے یہ اپروو کیا کہ ہم سیاست سے بالا تر ہو کر لوگوں کو یہ اسسٹنس دیں. تو 22% کے بجائے جو ان کا NFC فارمولا کا شیئر تھا جو پہلے اگریڈ تھا، اس کے برعکس ہم نے سندھ کو 31%. Really? So help me understand. سندھ کا اصل میں شیئر ہونا چاہیے تھا 22%، جو کہ نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ ہوتا ہے جس کے تحت صوبوں کو پیسے بانٹے جاتے ہیں وفاق سے. تو ان کا شیئر تھا 22%، لیکن چونکہ وہاں سے ڈیمانڈ زیادہ تھی، آپ لوگوں نے اس کو تقریباً 10% بڑھا کے 9% بڑھا کے 31% ان کا شیئر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہیں اور جہاں کے حکومت پیپلز پارٹی والوں کی تھی، لیکن ان کو اپنے جو حق تھا اس سے زیادہ آپ نے دیا. واو. جی، اور یہ میں نے رپورٹ آتھر کی تھی، اس پر آپ کو URL بھی اس کا بھیج دوں گی. اس میں نے یہ پبلش کیا ہے. دس از ڈاکیومنٹڈ. تو بتانا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ایک پوری کوشش تھی کہ سیاست سے بالا تر ہو کر حکومت کے سسٹمز لوگوں کی ویلفیئر کے لیے استعمال کیے جائیں، نہ کہ سیاست کے لیے. تو ایک تو یہ، کیونکہ بات آپ کا سوال یہ تھا کہ احساس میں کیا یونیک تھا، تو پہلے میں نے اس کی پروگرامز کا اسکیل اینڈ اسکوپ بتایا. دوسرا پوائنٹ میں نے یہ عرض کی کہ غیر سیاسی بنیادوں پر ترسیل ہوئی. تیسرا یہ کہ ڈیجیٹائزیشن کا بہت بڑا عمل دخل تھا. ٹیکنالوجی کا استعمال کیا آپ نے بہت زیادہ. ٹیکنالوجی کا تو ایک گورنمنٹ میں ایک بہت زیادہ یہ کانفیڈنس بلڈنگ ہوئی کہ جی ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے گورنمنٹ کی آپریشنز بڑے اسکیل اور سپیڈ سے ہو سکتی ہیں. اور کووڈ کی آپریشنز میں، کیونکہ میں سارے وقت فیلڈ میں ہوتی تھی، میں نے دیکھا کہ جو ریاست اور لوگوں کا جو بانڈ تھا وہ بہت
وہ جو بانڈ تھا جو آپ آئی نو آپ اس کو بڑی اچھی طرح سے سمرائز کر دیں گے جو ابھی میں کہہ رہی ہوں، وہ بہت بنا کہ لوگوں نے کہا کہ جی ہم نے تو کسی کو سفارش نہیں کی. لوگوں سمپل کے سی بات ہے ثانیہ صاحبہ، ریاست اور عوام کے درمیان ایک رومانس اجاگر ہوا، ایک محبت کا ایک استوار ہوا. جی جی، ایک ٹرسٹ کا رشتہ، ایک ٹرسٹ کا ایک ماشاء ٹرسٹ اللہ. کا رشتہ کہ جی یہ تو ریاست ہمارے لیے کھڑی ہوئی ہے. اور میں بار بار ان کو جا کے بتاتی تھی کہ ہم آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے. آپ ٹماٹر، پیاز، آلو، پکانے کے تیل اور پیٹرول پر ٹیکس دیتے ہیں. یہ ٹیکس ہمارے پاس جمع ہوتا ہے، ہم حکومت ہیں، ہم آپ کو ٹیکس واپس کر رہے ہیں. اس میں ہماری گورنمنٹ کا کوئی آپ پر احسان نہیں ہے. ہمیں آپ کا ایک دکھ کا احساس ہے، ہم آپ جی، پر احسان نہیں کر رہے. واہ واہ احسان نہیں کر رہے، واہ واہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تو اکبر. تو آئی تھنک جو وہ ایک ریاست اور لوگوں کا جو وہ بانڈ تھا وہ میں نے اس وقت دیکھا کہ وہ بہت اچھی طرح سے بنتا ہوا دیکھا. ڈاکٹر اور صاحبہ یہ سوری ایک میں سوری جی پلیز کنٹینیو، پھر میں پوچھوں جی. بس ویری بریفلی کیونکہ ڈفرینسز ہم کہہ رہے تھے اور گورننس پہ بہت فوکس تھا، گورننس پر. تو پہلے تو میں نے دیکھا کہ جیسے جیسے ٹائم گزرا تو جو اچھے بیوروکریٹس تھے انہوں نے بہت زیادہ میری ہیلپ کرنی شروع کر دی، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کام دیانتداری سے ہو، غیر سیاسی بنیادوں پر ہو، ایفیشینٹلی ہو، کوئی ان کا پرسنل ایجنڈا نہیں ہے، یہ کرپشن نہیں کرنا چاہ رہے، یہ کوئی پولیٹیکلی اس پروگرام کو یوز نہیں کرنا چاہ رہے، کوئی سیاسی بھرتیاں نہیں کرنا چاہ رہے، کوئی اصول نہیں توڑ رہے، کوئی میرٹ کو وائلیٹ نہیں کر رہے. تو آہستہ آہستہ آئی سو دیٹ جو حکومت کی کیونکہ حکومت کی ایک بونافائڈ مشینری ہے، ایک نان بونافائڈ مشینری ہے. جو بونافائڈ مشینری تھی وہ بہت زیادہ گیلونائز ہو گئی. تو یہ 4 ڈفرنسز آئی وڈ سے ور ماشاء ماشاء اللہ، دس از امیزنگ. صاحب میں تھوڑا سا ایک اسٹیٹسٹک میں دیکھ رہا تھا کہ جب آپ نے یہ سروے کرایا تقریباً 8.5 لاکھ لوگوں کو نکالا گیا جو کہ ہونے نہیں چاہیے تھے اس میں، اور ان میں سے 1.5 لاکھ حکومتی گورنمنٹ سرونٹس تھے جو کہ 12,000 سے 14,000 روپے لے رہے تھے. یہ کیسے پتا چلا آپ کو؟ یہ ایسے ہوا جی جب میں پہلے چیئرمین BISP اپوائنٹ ہوئی تھی تو وہاں پر 5.5 ملین لوگوں کو کوارٹرلی کیش ٹرانسفرز جاتے تھے. تو میں نے پوچھا ان کو کبھی ڈیٹا انالیٹکس سے ہم نے گزارا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں جو آپ کا جو قومی شناختی کارڈ نمبر ہے اس سے آپ کی ملازمت بھی بندی بھی ہے، اس سے آپ انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں تو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے تو وہ بھی اس سے معلوم ہو جاتا ہے، اور بہت سے آپ کی جو معاشی آپ کی صورتحال ہے آپ کے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ سے لنکڈ ہوتی ہے. تو میں نے کہا کبھی ڈیٹا انالیٹکس ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے ڈفرینٹ اداروں سے ان کی پے رولز منگوانی شروع کر دیں، اور اس وقت لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ کیوں پے رولز منگوا رہے ہیں. تو ہم پے رولز جب منگوائے، ہم نے جب رن کیا تو اس میں 1,40,000 جو لوگ تھے وہ فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ امپلائیز تھے. پھر اس میں 40,000 ایسے لوگ تھے جن کے نام پر یا ان کی خاتون کے شوہر کے نام پر گاڑیاں تھیں. بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے انٹرنیشنل ٹریول کیا ہوا تھا. تو وہ ہم نے ایک دم ان کو ایگزٹ کیا. اور پھر اس وقت ہماری آٹونومس ایجنسیز کے پاس ہماری ریکویسٹ پائپ لائنز تھی، کیونکہ ایک تو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں جن کا ڈیٹا ہمارے پاس تھا جو ہم نے کلین کر دیا، لوگ نکال دیے. مگر جو آٹونومس ادارے ہیں یعنی کہ PIA، سوئی گیس، واپٹا، SNGPL، ڈفرینٹ ریگولیٹری ادارے، انہوں نے پھر ہاتھ کھینچ لیا، انہوں نے اپنی پے رولز ہم سے شیئر نہیں کی کیونکہ جی اس میں سے پھر آئی تھنک کوئی 20% پے رولز ہم نے کلین کی، اور باقی ہم نے ڈیٹا انالیٹکس استعمال نہیں کیا. اور جو سروے تھا، جو ڈیجیٹل سروے تھا، وہ تو پھر 3 سال بعد کمپلیٹ ہوا تھا، مگر یہ کام ہم نے پہلے ہی کر لیا تھا.
डॉक्टर साहब सोशल प्रोटेक्शन समाजी तहफ़्फ़ुज़ जिसको वो कहते हैं कि गुर्बत से नीचे ना गिर जाए इसलिए कि अगर वो नीचे गिर गया तो उसके जो समाजी असरात हैं वो इतने हौलनाक होते हैं डॉक्टर साहिबा प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कहा जाता है कि सबसे पहले मर्द औरत जो है वो नशे में चला जाता है इतना स्ट्रेस होता है फिर वो पेटी क्राइम में चला जाता है फिर मेजर क्राइम में चला जाता है और उसके बाद सबसे हौलनाक जो है वो ये है कि आदमी औरत बच्चे बच्चियां सब जो हैं वो प्रोस्टिट्यूशन में चले जाते हैं सिर्फ अपना आप को संभालने के लिए तो ये एम आई राइट इन सेइंग दैट देखिए जी, जब भी इकोनॉमिक स्ट्रेस आता है तो वो घर के लिए भी डिसरप्टिव होता है, वो एक वल्नरेबिलिटी क्रिएट करता है। उस घर में सोशल इश्यूज़ का आने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। मगर ये नतीजा अख़ज़ करना कि गरीब लोगों के घरों से ही न नशावर पैदा होते हैं, वहाँ से ही चोर निकलते हैं, प्रोस्टिट्यूशन को वो ही जन्म देते हैं। आई थिंक ये कहना शायद मुनासिब नहीं होगा। यू मैं डोंट तो थिंक दिस इज अ फॉल आउट ऑफ पॉवर्टी कि अगर पॉवर्टी से बिल्कुल नीचे चले जाए तो उसके असरात इस तरह आप कह रही ये कनेक्शन करना ये मुनासिब नहीं है इसको जैसे कि हम रिसर्च बैलेंस में कहते हैं ना कॉज़ल एसोसिएशन हम्म। इसकी जो कॉज़ल एसोसिएशन है वो बड़ी सोसाइटी एंड कल्चर स्पेसिफिक होती है ठीक और मैंने बहुत अच्छे घरों के बच्चों को भी नशा करते देखा है और हम्म। सो मैं ये नहीं समझती कि इसकी बड़ी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कॉज़ल एसोसिएशन है ठीक ठीक अ, और लोगों को बहुत बुरे हालात में रहते और गुज़ारा करते हुए भी मैंने देखा है पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस में। अच्छा ये बताइए कि सोशल प्रोटेक्शन के अलावा कोई ऐसी चीज है कि आपने अचीव की हो अदर देन प्रोवाइडिंग सोशल समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करने के लिए लोगों को देखिए जो एहसास था वो एक सोशल प्रोटेक्शन यानी कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम तो था ही, मगर उसके साथ-साथ उसके बहुत और भी कई अहदाफ हमने उसके ज़रिए हासिल किए। सबसे पहले तो ये कि एहसास के कुछ जो प्रोग्राम्स थे जैसे एहसास नशो-नुमा, एहसास स्कूल स्टाइपेंड्स, एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप वो अ जो थे ह्यूमन कैपिटल बिल्डिंग में उनका एक बड़ा कलीदी रोल था और आजकल की दुनिया में जहाँ पर हम एक डिजिटल एज में रहते हैं इट्स अ कॉमन पार्लेंस के ह्यूमन कैपिटल इज़ द करेंसी ऑफ डेवलपमेंट यानी कि बिल्कुल जिन ममालिक में इंसानी वसाइल पर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, वहाँ पर माशी तरक्की भी मुश्किल हो जाएगी और अब तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा इसकी रियलाइज़ेशन है कि ये बात हो रही है कि जिन मुल्कों ने अपने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट नहीं की होगी, उनकी बोरोइंग कॉस्ट ही फ़र्क होगी। तो एक तो ये कि एहसास में ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में जिसके ख़ास प्रोग्राम्स लाए गए थे और एग्ज़िस्टिंग प्रोग्राम्स एहसास नशो-नुमा एक ब्रांड न्यू प्रोग्राम लाया गया था। एहसास स्कूल स्टाइपेंड्स जो है, वो वसीला तालीम का मेजर रिफ़ॉर्म था और उसको 50 डिस्ट्रिक्ट से बढ़ाकर 160 डिस्ट्रिक्ट्स में हम ले गए थे और प्राइमरी स्कूल से बढ़ाकर हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक ले गए थे। अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने बड़े स्केल पर दी गई थी। तो एक तो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट नंबर 1। नंबर 2 जो हम पेमेंट सिस्टम्स के साथ इनोवेशन लाए थे जो एहसास वन वुमन वन अकाउंट बैंक अकाउंट्स पॉलिसी थी, उसने फाइनेंशियल इंक्लूजन में को प्रमोट करने में एक बहुत अहम रोल प्ले करना शुरू कर दिया था। तीसरा ये कि एहसास ने पाकिस्तान में और डेवलपिंग कंट्रीज़ का पहला इकोसिस्टम बनाया टू टारगेट सब्सिडीज़। अच्छा जो एहसास राशन रियायत था वो एक इकोसिस्टम था टू टारगेट सब्सिडीज यूटिलिटी स्टोर्स का पूरा
جو ایکو سسٹم تھا اس میں ہارڈ ویئر ڈپلائمنٹ، اس میں سافٹ ویئر ڈپلائمنٹ، اس میں ٹارگیٹڈ سبسڈی کا نظام، اور اسی لیے مجھے اب افسوس ہوتا ہے کہ اب اس سسٹم کو یوز نہیں کیا جا رہا. تو اور کریانہ ساری صاحبہ اس کو ذرا آسان طریقے سے سمجھائیے کہ یہ ٹارگٹ سبسڈی کیا تھی. میں غریب آدمی ہوں، مجھے آپ سبسڈی دینا چاہتے ہیں، اب وہ کیسے امپلیمنٹ ہوئی تھی؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور پر آپ جائیں اور حکومت سب کے لیے گھی پر 50 روپے رعایت کر دے، آٹے ٹھیک پر فی کلو 22 روپے رعایت کر دے. ٹھیک. کوئی اگر مرسیڈیز میں جاتا ہے اور وہ رعایت سے مستفید ہوتا ہے، آپ اس کو منع تو نہیں کر سکتے نا. صحیح بات. ٹارگیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ خاص مخصوص لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سمجھ گیا. جب آپ اور میں جائیں تو ہمارے شناختی کارڈ پر وہ رعایت نہ ملے، مگر کوئی کلرک جائے، کوئی بیوہ عورت جائے، وہ اپنا شناختی کارڈ دے تو سسٹم پیچھے ایسا ہو کہ وہ اس کو رعایت دے دے. کہ وہ کہے ہم کہ نے اچھا بھائی یہ مستحق ہے، اس کو 30% دے دو، اس کو 20% رعایت دے دو. جو بھی حکومت نے ڈیسائیڈ کیا ہو، ڈیسائیڈ کیا. ٹھیک. ہم نے آٹے پہ دی تھی، دالوں پہ دی تھی، پکانے کے تیل پر دی تھی. اور یہ سسٹم جو تھا یہ بڑا میرے اوپر بہت پریشر تھا کہ یہ سسٹم جلدی ڈپلوائے کریں. اور ہم نے 6 مہینے کی پلاننگ کے بعد، دن رات پلاننگ کے بعد، اور مہدی صاحب اس کا ہمارا ایک 200 لائن آئٹمز کا ورک پلان ہوتا تھا، جو میں صبح اور شام اس کی میٹنگز کرتی تھی کہ کس نے کیا کرنا ہے، کیا کنکرنٹ چیزیں ہیں. اور پھر ہم نے اس کو 6 مہینے کی ایگزیکیوشن کے بعد اس کو فیبرری 2022 میں اس پر عمل درآمد کیا تھا. 5 مہینے یہ چلا، بڑا اچھا چلا. یوٹیلیٹی سٹور میں، کریانہ سٹور پہ. ہمارا پلان یہ تھا کہ دسمبر 2022 تک 50,000 سٹور اس میں آ جائیں گے، اور یہ ٹارگیٹڈ یعنی کہ مستحق لوگوں کے لیے رعایت کا نظام پاکستان میں بہت بڑی سطح پر رائج ہو جائے گا. اور پاکستان وہ پہلا ملک ہوگا جس میں یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا ایکو سسٹم اتنے بڑے اسکیل پر آ جائے گا. ریئلی؟ جی، مگر انفارچونیٹلی جون 2022 میں حکومت نے اس کے لیے بجٹ نہیں رکھا، تو یہ پروگرام خود ہی سن سیٹ ہو گیا. پھر یہ جب پنجاب میں موقع ملا تو دوبارہ ہم اس کو ڈپلوائے کیا. تو کیونکہ بات ہی ہو رہی تھی کہ احساس نے اور کیا ڈیلیور کیا، تو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ یہ فائنینشیل انکلوژن میں احساس کا بہت بڑا رول تھا. اسٹیٹ اور سٹیزنز کا ریلیشن شپ سیمنٹ کرنے میں احساس کا بہت بڑا رول تھا. سسٹمز فار اسکیل بنانے میں احساس کا بہت بڑا رول تھا. ٹارگیٹڈ سبسڈی کا نظام بنانے میں احساس کا بہت بڑا رول تھا. ہیومن کیپٹل کے پروجیکٹس میں احساس کا رول تھا. اور خواتین اور بچیوں کی فلاح و بہبود، کیونکہ خواتین کی فلاح و بہبود کی بات تو ہوتی ہے، بچیوں کی فلاح و بہبود کی بات نہیں ہوتی. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ احساس میں جو 50% جو انٹرونشنز ہیں وہ بچیوں اور عورتوں کے لیے مختص ہوں گی، اینڈ بائی دی اینڈ آف دی انٹرونشن یہ 98% بجٹ خواتین اور بچیوں کے ہاتھ میں گیا. اور جی، اور احساس پالیسی کے تحت بچیوں کا جو وظیفہ تھا احساس نشوونما اور احساس اسکول اسٹائپنڈز میں، وہ لڑکوں سے زیادہ ہوتا تھا. تو یہ تمام جو گورننس سے متعلق، ڈی پولیٹیسائزیشن سے متعلق، ہیومن کیپٹل بلڈنگ سے متعلق، ٹارگیٹڈ سبسڈی کے نظام بنانے سے متعلق، ویمن اینڈ گرلز ویلفیئر سے متعلق، جو تمام جو فوائد تھے احساس کے، وہ سماجی تحفظ اور ویلفیئر نظام بنانے کے ساتھ ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی جب میں بات سنتا ہوں اتنا دماغ میں ایسی چیزیں گھومتی ہیں کہ 720 بلین روپیہ آپ لوگوں نے 3-3.5 سال میں ڈسٹریبیوٹ کیا. ہمارے ہاں 2.6 ٹریلین کی غیر ضروری فائدے اٹھاتے ہیں سالانہ، جو کہ آپ کے اس بجٹ کے میرا خیال ہے آپ شاید اس کی 30%، ابھی آپ 25%، اور اس کے علاوہ بے پناہ کرپشن. میرے پاس ایک صاحب، اینی وے میں اس کی بات ابھی نہیں کرتے، ہم احساس پر فوکس کرتے.
ہمارے پاس پیسہ ہے, ہمارے سسٹم کے اندر پیسہ ہے, اور آپ نے بتایا کہ ہم نے اس کا امپلیمنٹیشن آرکیٹیکچر بھی بنا لیا ہے. ہم نے ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہمارے پاس ہم نے 16 پروگرام بنا کے دکھا دیا کہ ہم اس عوام تک پہنچ سکتے ہیں جن کو یہ تحفظ چاہیے. تو پیسہ بھی ہے, سسٹم بھی ہے, پالیسی بھی ہے, گورننس بھی ہے, اس کو ٹریک کرنے کا بھی میکنزم ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کرپشن کو کیسے آپ نے روکا, یا اس میں کیا کیا آپ کو چیلنجز آئے؟ دیکھیے, کرپشن کو روکنا بہت ہی ضروری ہے, اور کرپشن جو ہے اس کو ہمارے ملک میں بس کرپشن کی پریونٹیو میجرز, اگر آپ کرپشن کی پالیسی سٹڈیز کریں تو پالیسی سٹڈیز آپ کو کیا بتاتی ہیں؟ وہ آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ جو کرپشن پر سب سے جو افیکٹو یعنی کہ مؤثر عمل درآمد ہوتا ہے وہ پریونٹیو میجرز سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیٹیکشن اور پیونیٹیو ایکشن امپورٹنٹ ہوتا ہے, یعنی کہ جو کام نیب اور ایف آئی اے کرتے ہیں وہ اہم تو ہوتا ہے, مگر جو اس کے پریونشن جو ہوتی ہے, یعنی کہ کرپشن کو پہلے ہی سے روکنا اور اس کے لیے لاہ عمل بنانا, اس کے لیے سسٹمز بنانا, اس کے لیے ایس او پیز بنانا, اس کے لیے اکاؤنٹیبلٹیز متعین کرنا, وہ سب سے مؤثر ہوتا ہے. اور اس پر ہمارے ملک میں کام نہیں ہوتا, اس کو ہم امپورٹنٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اب دیکھیے, ہم نے ایک نظام ایسا بنایا ہوا ہے جس میں کرپشن کو فروغ ملتا ہے. اور اس بات کا میں ذکر اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ سوال آپ نے مجھ سے یہ کیا کہ آپ نے کرپشن کو روکا کیسے, یا کرپشن اگر ہوتی تھی. ہاں جی جی ایگزیکٹلی. تو دیکھیے, پہلے تو ہمیں سمجھنا, اس لیے میں آپ کو یہ تمہید باندھ رہی ہوں کہ ہمارے یہاں سسٹم کیا ہے. ہمارے یہاں سسٹم یہ ہے کہ ڈیسیجن میکر کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آپ منسٹر, سیکرٹری جو مرضی کر کے چلے جائیں, جب آپ 10 سال بعد پی ایس سی کے سامنے جائیں گے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے جائیں گے, تو وہی لوگ بیٹھے ہوں گے جو پرپیٹریٹرز تھے. نمبر 1. تو اکاؤنٹیبلٹی میننگ فل ہے نہیں, ڈسکریشن بڑی وائڈ ہے, اور ایک شاکنگ ٹالرنس ہے فار فیلئر ٹو کمپلائی ود نارمز. اب میں اس کو اردو میں کیسے ٹرانسلیٹ کروں کہ ہاں جو کہ آپ جی جو اقدار ہیں ان کے اگر ہم اس پر نہیں ٹھہرتے, نہیں پہنچتے, جو بھی اچھے اقدار ہیں سچائی کے, آنےسٹی کے, اس پر اگر نہیں کرے تو کوئی بات نہیں, کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں, یہ پاکستان ہے, سب چلتا ہے. ہم نے اس ملک میں ایک تو ڈیسیجن میکر کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ویک ہے, ڈسکریشن بڑی وائڈ ہے, اور بیوروکریٹس جو ہیں ان کے انسینٹیو سٹرکچرز بالکل ہی سکیوڈ ہیں. ان کو ریوارڈ کیا جاتا ہے فار دیئر ابیلٹی ٹو سرکموینٹ پروسیجرز اینڈ فار دا پولیٹیکل ایلیجنسز دے ہیو. تو جب یہ تمام چیزیں آپ کمبائن کریں تو یہ ایک ٹاکسک, ایک وچز برو ہے. تو سو گورننس کو ٹھیک کرنا, کرپشن کو اس سے روک تھام کے لیے سب سے اہم ہے سمپل میجرز. گورننس بائی دا بک, جو لا میں لکھا ہوا ہے. اگر آپ ایک بورڈ چیئر کرتے ہیں اور اس کی 4 آڈٹ کمیٹی میٹنگز ہونی ہیں تو وہ ہونی ہیں. سو گورننس بائی دا بک, اصولوں کی پاسداری, ثوابدیدی اختیارات کا مکمل خاتمہ, کانفلکٹ آف انٹرسٹ, اسٹرکٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ. صاحب بتائیے, آپ کی بات آپ نے منوائی کیسے, یا آپ نے ڈنڈا چلایا کیسے کہ یہ ہوگا؟ جب آپ کوئی بورڈ چیئر کرتے ہیں, جب آپ کوئی منسٹری ہیڈ کرتے ہیں, اگر آپ ٹھیک کام کرنا چاہیں تو آپ کو الائز مل جاتے ہیں. اور پھر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ سیکرٹری اچھا چوز کریں. کیونکہ ہمیں پرائم منسٹر کہتے تھے کہ آپ لوگ اپنا سیکرٹری خود پریفرنس بتائیں. تو میں نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ سیکرٹری چوز کرنے سے پہلے ان کی پرانی ہسٹری نکالی, اور جن سیکرٹریز کو چیف منسٹرز نے باہر پھینکا ہوا تھا, آئی ریئلائزڈ کہ وہ
ऑब्वियसली उनकी रेप्यूटेशन अच्छी होगी, तो आपको अच्छा सेक्रेटरी लेना बहुत अहम होता है। अल्लाह, सही है, जिसने आगे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन करवा दी। बिल्कुल जी, बिकॉज़ क्योंकि ही और शी इज़ द कंट्रोलर ऑफ द पर्स स्ट्रिंग्स, और बिल्कुल। तो मिनिस्टर की जो इंटेंट है वो उसी से वाज़ेह हो जाती है कि वो किस शोहरत की सेक्रेटरी की रिक्वेस्ट करते हैं। अच्छा तो अच्छा। गवर्नेंस बाय द बुक, चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक। मेरिट की पासदारी, स्पेशली रिक्रूटमेंट्स में, अगर आप मिनिस्टर हैं और आप पहले ही अपने सेक्रेटरी को कह रहे हैं कि जी मेरे घर के कुक को आप डेली वेज पे रखें और मेरे ड्राइवर को डेली वेज पे रखें, तो फिर आपकी इंटेंट तो वाज़ेह हो जाती है ना। तो सो दयानतदारी, मेरिट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, व्हिसल ब्लोइंग, सवाबदीदी इख्तियारात का खात्मा, दीज आर सिंपल थिंग्स जो, और यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। तो एक तो ये, नंबर 2 डिजिटाइजेशन का इस्तेमाल। मैंने बहुत बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स का, जहाँ भी डेटा पाइपलाइंस थी उन पे बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स सुपर इम्पोज किए, रोजाना मॉनिटरिंग मीटिंग्स में उसका इस्तेमाल, आहिस्ता आहिस्ता लोग उस पे आदी हो जाते हैं। और फिर इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस को स्ट्रेंथन करना, जी आप इंटरनल ऑडिट को स्ट्रेंथन करें, ऑडिटर जनरल के दफ्तर से जो लोग आते हैं उनके साथ सीरियसली बैठें, वो कुछ आपको बता रहे हैं तो उसको सीरियसली लें, साइबर क्राइम यूनिट्स लगाएं, लोग जो हैं वो अच्छी शोहरत के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस बिल्ड करें, और सो आई थिंक ये कंट्रोल्स बड़े अहम हैं। और ताहिर भाई, बिल्कुल आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग, अब जब बात कर रही थी ना, हम बिजनेस कंसल्टिंग में या बिजनेस वर्ल्ड में कहते हैं पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, अच्छे लोग, अच्छे प्रोसेस और अच्छी टेक्नोलॉजी। अगर आप ये तीन चीजें कंबाइन कर लेंगे ना, तो सवाबदीदी इख्तियारात, मॉनिटरिंग भी ठीक हो गई, ट्रैकिंग भी ठीक हो गई, चोरी भी नहीं होगी। तो आप बेसिकली कह रही हैं ये पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी को आपने, लेकिन सवाल मेरा पता क्या है, सवाल ये है कि सानिया निश्तर तो एक है ना, हमें कैसा निजाम कैसे आएगा कि अगर 20, 22, 30 वजारतें हैं, वहां 30 सानिया निश्तर जैसी खवातीन या मर्द बैठे हों जिनको इतना ही एहसास हो कि ये मेरे ऊपर इतनी बड़ा, ये मुल्क के लिए मैंने काम कर रहे हैं। हाउ डज दैट हैपन? यू आर वेरी काइंड, आप आई एम डीपली हम्बल्ड। देखिए, हम सबसे अहम ये होता है गवर्नमेंट में कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो इंटेग्रिटी फ्लो करती है, क्योंकि मैंने पहले भी गवर्नमेंट में, एक केयर टेकर गवर्नमेंट में काम किया हुआ है 3 महीने, जहां इस्तीफा मेरी जेब में होता था। अगर आपको रोज ये कहा जाए कि जी आप फलां ठेका देने जा रहे हैं और आपने इस पार्टी को देना है, और आपकी ये जो एड आया है इसमें आपने इसको लेना है, मैं आपको बताती हूँ 3.5 साल में मुझे एक दफा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई गलत चीज करने का नहीं कहा गया, और इसीलिए मेरे हाथ भी बहुत एम्बोल्डेंड थे, बहुत एम्बोल्डेंड थे कि जी मैंने गलत काम नहीं करना। और कभी कोई ओल्ड गार्ड, पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री सिस्टम से जो सिफारिशें आती भी थी, तो आई न्यू कि प्राइम मिनिस्टर इज स्टैंडिंग ऑन माय बैक, कि अगर मैं कोई गलत चीज पर रिफ्यूज करूंगी तो ही विल ऑलवेज बैक मी। तो आई थिंक कि मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की सपोर्ट इंटेग्रिटी मेजर्स के लिए बहुत अहम होती है। और जब आपने पहले जिक्र किया 8,20,000 लोग जो हमने निकाले थे सिस्टम से, अगर कोई और गवर्नमेंट होती, कोई और प्राइम मिनिस्टर होते, तो वो फौरन उसको एट सम स्टेज रुकवा देते। और फिर मेरे पास ये ऑप्शन ना हो, सिर्फ ये ऑप्शन होता कि मैं रिजाइन करके चली जाती। अच्छा, आखिरी 2 सवाल पूछते, कितना पैसा दरकार है? अगर आपको सालाना इतना पैसा मिलता तो आप कहते जी मैं, अगर और आपके पास कैपेसिटी भी होती, सिस्टम भी आप उसको फैला सकती, तो एक साल में कितना पैसा आपको चाहिए कि तमाम लोग जो आप 2047 का इंतजार कर रही हैं कि तमाम लोगों को सोशल प्रोटेक्शन मिल जाए जिनको जरूरत है, कितना पैसा चाहिए?
دیکھیے ہمارا جو تیسرا سال تھا اس میں ہمارا جو بجٹ تھا وہ 350 بلین کا تھا. 35 ارب ٹھیک. جی 35 ارب کا تھا. اور اس میں ہم احساس راشن رعایت کو بھی فولڈ کر کے لے آئے تھے. ٹھیک. اب انفلیشن ہے اور آئی تھنک اگر اس سے بجٹ کو انکریز کرنا پڑے گا. مگر خالی بجٹ کا ہونا تو کافی نہیں ہوتا. بجٹ کو آپ ایگزیکیوٹ کیسے کرتے ہیں دیٹ از امپورٹنٹ. جی وہ میں نے اسی لیے کیا کہ اگر پائپ لائن آپ کی ٹھیک ہو اور اس کے اگر تھرو آپ ایکسیکیوٹ کر سکیں تو کیا یہ 2 کھرب 2 ٹریلین اگر سالانہ 2 ٹریلین ہوگا تو سوشل پروٹیکشن سب کو پہنچ جائے گی. دیکھیے ہماری ابھی آپ نے پہلے ذکر کیا کہ ہماری ان ٹارگیٹڈ سبسڈی کا جو والیوم ہے جو پبلشڈ والیوم ہے وہ کوئی 2.6 ٹریلین ہے. اگر 2.6 ٹریلین کا 1/4 بھی سوشل پروٹیکشن اور ہیومن کیپٹل پر ٹھیک طرح سے خرچ ہو تو پاکستان میں لوگوں کی فیزیبلٹی بدل جائے گی. And I think it is entirely possible to do that. بالکل صحیح بالکل صحیح. کیونکہ اچھا دیکھیے یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی پر یہ جو کام ہوا تھا گورنمنٹ میں اس کا پریمس یہی تھا کہ یہ ان ٹارگیٹڈ سبسڈی کا والیوم بہت بڑھتا جا رہا ہے اور ان کو ہم نے ٹارگٹ کرنا. اور اب تو کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام میں پاکستان تو ان کے لیے ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے کہ یہ ان ٹارگیٹڈ سبزی آپ کھلی چھٹی دیں جو کہ لوگ. اچھا تو ایک سوال اور یاد آ گیا مجھے. آپ نے ایک اور بہت زبردست میری نظر میں ہے کہ آپ نے ایک بڑا انکلوسیو پروگرام بنایا جس میں آپ نے شاید 22 مختلف آرگنائزیشنز کو اس امبریلا کے نیچے لے کے آئے جن کے تحت جہاں جہاں ان کی کیپیبلٹیز تھیں ان کو استعمال کیا. پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کو کیا اس طرح کیا, پرائیویٹ سیکٹر سے اخوت جیسی آرگنائزیشنز کو آپ نے لے کے آئے. تو اس کے متعلق تھوڑا سا جسٹ گیو اس اے بریف اوور ویو کہ یہ کیسے ہوا. دیکھیے جی کیونکہ ہم نے احساس کو بہت جلدی اپ سکیل کیا تھا, تشکیل دیا, بہت جلدی اس کو بڑھایا. تو ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کی جہاں جہاں ضرورت پڑی وہاں ہم نے ان کو ٹیپ کیا. جیسے کہ احساس بلا سود قرضہ جو تھا اور احساس آمدن جو تھا وہ این جی اوز کے تھرو ایگزیکیوٹ ہوتا تھا. اس کی ایگزیکیوٹنگ ایجنسی پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ تھی جو میرے منسٹری کا ایک ادارہ ہے. اور ان کے سب کانٹریکٹیز تھے 22 این جی اوز جو کہ احساس آمدن کو بھی ایگزیکیوٹ کرتے تھے اور احساس بلا سود قرضہ کو بھی. پھر جو احساس کے جو لنگر خانے تھے اس میں ہم نے سلانی ٹرسٹ کے ساتھ اشتراک کیا اور اس کے بعد 10 اور این جی اوز بھی اس پارٹنرشپ میں آ گئیں. اور اس کا بڑا انٹرسٹنگ ماڈل تھا کہ ہم ان کو زمین دیتے تھے اور وہ اس پر کنسٹرکشن کر کے لنگر جو تھے وہ آپریٹ کرتے تھے. اس کے بعد جو ہماری جو کیش ٹرانسفر انیشیٹیوز تھے وہ کمرشل بینک سے ایگزیکیوٹ ہوتے تھے. جو احساس نشو نما تھا وہ ورلڈ فوڈ پروگرام اور سے ایگزیکیوٹ ہوتا تھا. جو احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور پاکستان کی 132 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز سے ایگزیکیوٹ ہوتا تھا. جو احساس راشن رعایت ہے وہ نیشنل بینک آف پاکستان سے ایگزیکیوٹ ہوتا تھا. تو جہاں بھی ہمیں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ملتا تھا کسی ایگزیکیوٹنگ ایجنسی کا وہاں ہم ان سے پارٹنرشپ کرتے تھے کیونکہ اتنا بڑا پروگرام آپ کو پارٹنرز چاہیے ہوتے ہیں ایگزیکیوشن کے لیے. ثانیہ صاحبہ سب سے زیادہ آپ کو کس چیز کا what are you most proud of احساس کا؟ بہت باتیں کر لی ہم نے. آپ کو what is something that جب آپ سوچتے ہیں آپ کا جو ہے نا your heart beats fast کر دیا یہ اس کے لیے میں بہت I'm very proud of this about احساس. I'm very proud that in a way
ایک جو سیاست کی کلچز سے سماجی تحفظ کو جو نکالنے کا جو کام تھا، واہ واہ واہ، کیونکہ ہمارے ایک روایت رہی ہے کہ جو غریب ہے اس کو جب کچھ دینا ہے تو اس پر احسان جتانا ہے کہ جی یہ نیم ڈراپنگ کہ جی فلاں کا یہ پروگرام ہے اور یہ ان کے پیسے ہیں اور یہ ان کے پیسے ہم آپ کو دے رہے ہیں اور ان کا قرضہ آپ کو دے رہے ہیں اور یو آر دا اسکم آف دی ارتھ اور یہ اللہ، میں پتہ نہیں کوئی آئی ہیو کم فرام ہیون اور یہ فلاں کے نام کے پیسے اور وہ آپ کو دے رہے ہیں. اور تو جو لوگوں کے پاس جانا اور ان کو یہ بتانا کہ جی ہم آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ آپ کی چیز ہے اور آپ کو ہم واپس کر رہے ہیں، اور سب کو اس پہ یکساں ٹریٹمنٹ، کیونکہ غریب بیچارہ تو ان کے پاس تو کھانے کو نہیں ہوتا، ان کے تو بچوں کے پیروں میں چپل نہیں ہوتی، وہ اسکول نہیں جا سکتے، وہ اتنے برے حالات میں رہتے ہیں. اللہ اللہ، ان کی کیا سیاسی وابستگی ہوگی؟ آپ ان کو جب ووٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو ان کو بسوں میں جانوروں کی طرح بھر کے اور ان کو بیچاروں کو بریانی کی پلیٹیں دے کے ان سے ووٹس نکالتے ہیں. I mean, what can be worse than that؟ اور ان کو یہ بتانا کہ ہم فلاں کے نام کے آپ کو پیسے دے رہے ہیں. تو I think اس کلچر کو میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ بالکل ختم کر دیا ہے، مگر اس کلچر کو ختم کرنے کی کوشش is something that I'm in humility proud of. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحبہ. وہ کہتے ہیں کہ غربت میں پیدا ہونا جرم نہیں ہے لیکن غربت میں رہنا جرم ہے، اس لیے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو غربت سے نکالا جائے اور غربت کے مختلف پہلوؤں سے نکالا جائے، جس نے آپ نے بیان کیا. اور اس کا سب سے بڑا جیتا جاگتا ثبوت ہے احساس پروگرام. سیاست نہیں ہے، میں بالکل نہیں لانا چاہتا، ہم نے کوئی سیاست کی بات نہیں کی، لیکن آپ کی جو چند باتیں میں تھوڑا سا ناظرین کے لیے کہوں کہ ریاست اور عوام کے درمیان ایک بھروسہ اور رشتہ اور پیار کا جو رشتہ قائم ہوا احساس کی وجہ سے، وہ ایک بہت بڑی شفافیت تھی. سیاست سے بالا تر سندھ کو اپنے جو اس کا شیئر تھا اس سے 9% زیادہ 22 دینا تھا، 31 دیا. کرپشن کو روکا سسٹم کے تحت، اور واہ واہ واہ، اور یہ جو سیاست کو وابستگی تھی اس کہ جی ہم آپ کے اوپر احسان کر رہے ہیں، اس کو تو نا. لاسٹ ورڈز ڈاکٹر ثانیہ بیفور وی کلوز. لاسٹ ورڈز there's a lot to say. میں یہ کہوں گی کہ بڑا خوبصورت ملک ہے ہمارا، بڑے خوبصورت لوگ ہیں، سسٹم درست ہو سکتے ہیں، ابھی بھی کچھ نہیں گیا، نیت اچھی ہونی چاہیے. آئی بلیو گورنمنٹ بڑا پاورفل انجن ہوتا ہے اگر لوگوں کو اپنا کام آئے اور ان کے ہاتھ صاف ہوں، کیونکہ اگر آپ کو کام نہ آئے تو پھر بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کے ہاتھ صاف نہ ہوں اور آپ کی نیت بری ہو تو پھر آپ کو کام آتا بھی ہو تو آپ ٹھیک کام نہیں کریں گے. گورنمنٹ سسٹم میں پیسہ بہت ہوتا ہے، ہو بہت سکتا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم نہیں ٹھیک کرنا ہے اور ہم کر بھی سکتے ہیں انشاءاللہ. ریاست ماں ہے، ریاست ماں ہے. تو ناظرین، ڈاکٹر ثانیہ نشتر بہت بہت شکریہ. بہت میں چاہوں گا کہ یہ نشست ہماری چلے. میرے پاس اتنے سوال ہیں، میں نے اگر آپ میری یہ دیکھیں پاور پوائنٹ، میں نے اس میں کے اندر کچھ میری 4 سلائیڈیں ہیں سوالوں سے بھری ہوئی، لیکن وہ میں نہیں کر سکا. بٹ آئی وڈ، اگر اجازت دیں آپ کو، پھر میں ریکویسٹ کروں گا آئیں کہ ہم کچھ اسپیسیفک ایشوز پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ناظرین، پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے، پاکستان کے اندر سسٹم بھی ہے، پاکستان کے اندر پیسہ بھی ہے. پاکستان کو صرف ایک ایسی حکومت چاہیے، ایسی حکمران ذہنیت چاہیے جو لوگوں کو سماجی تحفظ فراہم کرے اور یہ نہ سمجھ کے کرے کہ یہ احسان ہے، لیکن ان کے دل میں احساس ہے. بہت بہت شکریہ. پاکستان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. ڈاکٹر ثانیہ نشتر جیسی زبردست
لوگوں کو پاکستان میں اور ان کو مواقع ملیں کہ یہ اعلیٰ عہدوں پہ فائز رہیں کہ پاکستان میں غربت ختم ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ. بہت شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر ثانیہ. Thank you.